بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی بدل دینے والی بہترین باتیں۔ محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں کمینے پن کی علامات ہیں: حجام سے اجرت طے کرنا، حجام کا شیشہ دیکھنا اور وزن کر کے روٹی ادھار لینا کمینے پن کی علامات ہیں۔ کہتے ہیں کہ خالی معدے گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ گوشت کھانے لگو تو پہلے روٹی کے 2-3 لقمے کھا لو تاکہ معدہ خالی نہ رہے۔ ابن سیرین راوی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دانتوں میں خلال کا حکم فرمایا کرتے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ خلال نہ کرنے سے داڑھ کمزور ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ دھوپ کے گرم پانی سے غسل مت کیا کرو، اس سے برس کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور کھانے کے ساتھ خلال نہیں کرنا چاہیے، اس سے گوشت خورا کا مرض لگ جاتا ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے کی لکڑی سے خلال مت کرو، اس سے عرق النساء پیدا ہو جاتا ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال کے کھانے میں وسعت اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشحال گھرانے کو پسند فرماتے ہیں۔ ابراہیم نقائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خوشحالی کو پسند فرماتے تھے، البتہ لباس حسب ضرورت ہی ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ کھانے پینے کی وسعت سے اپنے گھر کی خیر اور برکت میں اضافہ کرو۔ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ مال تو خوب ہے مگر گھر میں کچھ برکت نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر بیماری زیادہ کھانے سے آتی ہے اور ہر علاج میں کم کھانے کو دخل ہے، اور کہتے ہیں کہ کم کھانے میں بہت سے فائدے ہیں، جیسا کہ آدمی جسمانی طور پر تندرست رہتا ہے، حافظہ بہت عمدہ، سمجھ نہایت تیز، نیند بہت کم آتی ہے، طبیعت ہلکی پھلکی رہتی ہے اور زیادہ کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے، جس سے طرح طرح کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ مشہور ہے کہ کم کھانے سے کوئی بیمار پیدا ہو تو معمولی علاج میں علاج بھی کافی ہو جاتا ہے، اور زیادہ کھانے سے پیدا ہونے والی بیماری کو بہت کچھ محنت درکار ہوتی ہے، تب کہیں صحت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ گوشت کھاؤ، اس سے گوشت بنتا ہے اور قوت سماعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیز فرمایا کہ جو شخص 40 روز تک گوشت نہ کھائے اس کے مزاج میں فساد آ جاتا ہے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گوشت جسم کی 70 مختلف قوتوں کو بڑھاتا ہے۔ عبد المالک بن مروان سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے لڑکوں کی تعلیم و تربیت کے لیے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کرتے وقت کہا، ان کے بال کٹواتے رہنا، اس سے گردن مضبوط رہتی ہے، اور انہیں گوشت کھلانا، اس سے دل قوی ہوں گے، اور انہیں لوگوں کی مجلس میں باہم گفتگو کا موقع بھی دیتے رہنا، اور ہمیشہ گوشت کھانے کو ناپسند اس لیے سمجھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے، اے بنی تمیم، ہمیشہ گوشت کھانے سے بچو کہ اس میں بھی شراب کی طرح نشہ اور عدد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ کسی شخص کی قصاب کے پاس زیادہ آمد و رفت دیکھتے تو اسے مارتے اور فرماتے، اس میں بھی تیزی اور جوش ہوتا ہے جیسا کہ شراب میں ہوتا ہے۔ فقیہ گل رحمۃ اللہ علیہ مرحوم فرماتے ہیں کہ خلال کے ذریعے دانتوں سے کھانے کے جو ذرات نکلتے ہیں انہیں نکالنا یا پھینکنا دونوں طرح جائز ہے۔ روایت میں یوں ہی آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھانا کھاتا ہے پھر خلال کے دوران جو کچھ دانتوں سے نکالے اسے پھینک ڈالے اور زبان کے ذریعے کچھ نکلے تو نگل لے، ایسا کرنا اچھا ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو مذائقہ نہیں۔ آس کی لکڑی کا خلال، انار کے تنکے کا خلال، کنگھی کے دانے کا خلال مکروہ ہے، البتہ زرد بھید کا خلال اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کھانا 4 چیزوں سے ہر طرح سے مکمل ہو جاتا ہے۔ حلال کمائی کا ہو تو کھانا مکمل ہے، کھاتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو تو کھانا مکمل ہے، مل کر کھایا گیا ہو تو بھی کھانا مکمل ہے، فراغت پر اللہ کی حمد و ثنا کی گئی، یعنی بلند آواز میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، ہاں اگر دوسرے ساتھی پہلے سے فارغ ہو چکے ہوں تو کوئی مذائقہ نہیں، ورنہ اس کے اونچا الحمد پڑھنے میں دوسروں کو روکنے کی صورت پائی جاتی ہے۔ سنت ہے کہ دسترخوان پر جو ذرات گر جائیں انہیں بھی کھا لیا جائے۔ حجاج سلمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دسترخوان کے گرے پڑے ذرات کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ رزق کی فراغی میں رہتا ہے، اور اس نے اپنی اولاد کا اور اولاد کی اولاد کا حق ادا کر دیا۔ کھانے کو سونگھنا نہ کرو، یہ چوپایوں کی عادت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کھانے کو درندوں کی طرح مت سونگھا کرو، نیز کھانے پینے کی چیز پر پھونک بھی مت مارو،
کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے برتن میں پھونک مارنے اور سانس لینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا برکت کا عمل ہے۔ میں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے قبل اور بعد دھونا باعث برکت ہے۔ فقیہ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانا تیز گرم نہیں کھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کھانے کو ٹھنڈا کر لیا کرو کہ گرم کھانا برکت والا نہیں ہوتا۔ شروع دن میں اور مغرب عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے اور دوپہر کو مستحب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے کسی لڑکے کو صبح میں سوتے دیکھا، پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا، اٹھ جا، تجھے سونا نصیب نہ ہو۔ کیا تو ایسے وقت میں سو رہا ہے کہ جب کہ رزق کی تقسیم ہوتی ہے؟ کیا تو نے نہیں سنا؟ یہ وہی نیند ہے جس کے متعلق اہل عرب کہا کرتے ہیں کہ اس سے کراہت، سستی، بڑھاپا اور ضروریات کا نشان پیدا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا نیند کی 3 قسمیں ہیں، ایک نعمت الخلق، دوسری نعمت الخرق، تیسری نیند دوپہر والی ہے کیونکہ اس میں حسن اور مسنون عادت ہے، دوسری چاش کے وقت کی، یہ سونے والے کے گھر کے برکت سے خالی کر دیتی ہے، اور عقل میں کمی فطور کی علامت ہے، کم عقلی کو ہی کہا جاتا ہے، تیسری دن کے آخری حصے کی ہے کہ اس وقت احمق سوتا ہے یا بے ہوش یا مریض۔ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو بہتر یہ ہے کہ باوضو سویا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص طہارت کی حالت میں سوتا ہے ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، اسے رات میں ایک گھڑی کے لیے بھی جاگ آتی ہے تو دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما کہ اس نے طہارت کی حالت میں رات بسر کی ہے۔ اگر ہو سکے تو انسان کو ہم وقت باوضو رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے بحالت وضو موت آئی، شہادت کی فضیلت سے کم نہیں، اور ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر تجھے کوئی آفت آ جائے جبکہ تیرا وضو نہیں ہو تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرنا چاہیے۔ اور مشہور ہے کہ اہل ایمان کی روحیں نیند کے وقت آسمان کی طرف جاتی ہیں، جو ظاہر ہوتی ہیں انہیں سجدے کی اجازت، اور جو طہارت کی حالت میں نہ ہوں انہیں سجدے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مشہور مقولہ ہے کہ 8 قسم کے لوگ اپنی توہین دیکھیں تو اپنے آپ کو ہی ملامت کریں: بلائے بغیر دعوت پر جانے والا، صاحب خانہ پر حکم چلانے والا، دشمن کی بھلائی چاہنے والا، کمینوں سے کرم طلب کرنے والا، 2 ہم کلام شخصوں میں بلا اجازت دخل دینے والا، حاکم کی توہین کرنے والا، ایسی جگہ پر بیٹھنے والا جس کا وہ اہل نہیں، ایسے لوگوں سے بات کرنے والا جو اسے سننے کو تیار ہی نہیں۔ مشہور ہے کہ راستوں پر بیٹھنا، لوگوں کی دکانوں میں گپ لگانے کو بیٹھنے میں مروت نہیں۔ کسی دانا سے پوچھا گیا کہ مروت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا گھر کا دروازہ کھلا رکھنا، کھانا کھلانا، لوگوں کی ضروریات کے لیے مفت عائد اور تیار رہنا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے، اور مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا۔